کلام خواجہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ میں نے مختلف اب غالب کی شاعری پڑھی، اپنا بھی جذبات و احساسات کا اظہار کیا۔ کلام خواجہ میں سب سے پہلے جو لکھا وہ تھا بے تابیاں بے قراریاں، پھر تنہا ہے زندگی لکھ لیا، پھر اس کے علاوہ کافی سارے لکھے، دل نواز گانا لکھا، پھر تیری باتوں سے ڈر لگتا ہے، تیرے اشاروں سے روح کانپ جاتی ہے، بن تیرے زندگی کا سفر اجنبی سا ادھورا لگے، پل دو پل کا ساتھ جیون بھر کی یادیں تنہا ہے زندگی، خواب ہے ادھورے، زندگی کے سفر میں کانٹے ہیں پیچھے۔ اب دل نواز لکھاوت اس کو بھی کافی دیر ہو گئی، ابھی تو میرا آخری کلام آیا وہ بھی 4-5 مہینے ہو گئے میرا۔ کہاں جاؤں لگاؤں درد بری آؤ تیرے، ارے بابا کیوں نہیں چلو بے وفا کا لہو نہیں ملتا، سے پر دل نہیں ملتا، بٹکی عشق کے بٹکی عشق کے ناٹک کرتی ہے، جسے دیکھو بےہودہ دکھتی ہے، کہیں نہ کہیں میری منزل ہے، میرا دل اس کا مسکن ہے، سنگ تراش ہوں دل نواز ہوں، بولی بٹکیوں سے خوار ہوں، چل بے وفا کا لہو نہیں ملتا، ایسی دل لگی سے بیزار ہوں، تیری چاہتیں جھوٹی تیری باتیں بھیگی، تو مجھ سے دور ہو جا، تیری سوچیں بھٹکی تیری نیتیں بکھری، تو مجھ کو نہ دیکھا، سنگ تراش ہوں دل نواز، مولی بٹکیوں سے خوار ہوں، چلو اگر سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے تو عشق کیسے پروان چلے؟ لہٰذا ایک شخصیت اپنی کیا کرے، ہر چیز کو آپ موبائل خریدنے جاتے ہیں پیکنگ میں لیتے ہیں، اس طرح کوئی بھی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، مارکیٹ میں جتنی بھی آپ پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، کپڑے بھی آپ کہتے ہیں لڑنے کے نہیں ہونے چاہیے، اوریجنل ہو، صاف ستھرے ہو، ہم تاکہ ہمیں یہ کانفیڈنس ہو کہ ہم کتنے بولے اپنی چوائس میں کہ ہر چیز میں ایک فریش لک کے، مگر آج چہرے تو روشن کر لیے میک اپ تھاپ کے یا اس کو رگڑ کے، مگر دل گندے کالے کر دیے لیبر سوچا، جو معاشرے میں درویش کی قربان کری، فرد کے تعلیم قربان کری، اور لنڈے کی عورت ہو گئی، مرد و زن لنڈے کی ہے۔ میں کہتا ہوں آج کے دور میں مرد و زن لنڈے کی ہے، پکیز کی نظر نہ آنے کی وجہ سے۔ تو ایک عورت اپنی عزت کی حفاظت نہیں رکھ رہی ہے، مرد اپنی عزت کی حفاظت نہیں رکھ سکتا، تو اس نے کیا اچھا شوہر بننا ہے یا کیا اچھی بیوی بننا ہے۔ تو لہٰذا
تہذیب حاضر نے مجھے عطا کی ہے وہ آزادی جو ظاہر میں تو آزادی بات کرنے میں غلامی یہ اقبال کر رہے. تو لہٰذا چلو بل اب عورت اب جتنی بھی ہائی جیک ہیں شخصیات جن کی سوچیں ہائی جیک کی ہیں لبرل سوچوں نے یا کسی چیز سے بھی متاثر جو شخصیات نظر آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی ہستی مٹی ہوتی ہے, ان کے اپنے نظریات نہیں ہوتے, اپنی ان کی وہ نہیں ہوتی, دل پہ کنٹرول نہیں ہوتا, اپنے نظریات نہیں ہوتے اور بے لگام, اور ایک گاڑی میں بریکیں نہ ہو گاڑی ایکسیڈنٹ کرتی ہے. اسی طرح اگر شخصیت میں سیلف کنٹرول نہیں ہے تو وہ شخصیت تباہ ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کے آگے تگنی کے ناچ ناچتی ہے اور اس کا نام کیا ہے کٹ پتلی وہ شخصیت ہوگی چاہے مرد ہے چاہے عورت. تو پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات, تو چکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من. جب تمہارے نظریات ہی کسی نے ہائی جیک کر لیے تو تم تو غلام ہو گئے نا کسی کے. تو اپنے نظریات اور احساسات کی ترجمان وہ شخصیات ہوتی ہیں جو پکیزہ اور یک رنگ ہوتی ہیں, انہی میں عشق کروانا, انہی کے اپنے احساس اور جذبات, انہی چیزوں انہی شخصیات کو اللہ تعالیٰ پھر خوبیوں اور وصف سے نوازتا ہے اور ایکسٹرا, کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر دوسرے جتنے بھی خواہش نفس کا شکار ہیں برے لوگ ہیں ان کے منہ میں تماچا مارتا ہے کہ مول ہنسی تراش کے, اور وہ شخصیت ہی اصل میں کائنات اس کی ہے. اب آپ کہیں گے شیخیاں بکھیر ہے اور اپنے میوں میں مٹھو بھاگا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. کبھی کبھی جب عقل کے اندر زیادہ ہو جائیں, بے حس لوگ ہو جائیں, تو کبھی کبھی اپنی ذات کو بھی تھوڑا سا شیخی کھیل لینی چاہیے کہ میں کنگ آف آل ہیروز ایکٹر رائٹر سنگر پوئٹ سو. اس لیے میں یہ تمام نظریات کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ معاشرے میں جو خاندانی نظام ختم ہو گیا ہے وہ حقیقی اور حسن جو ختم ہو گیا زندگی کا اس کو دوبارہ سے بحال کیا. اس لیے میں اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا کے ایک طرف میں کروڑوں اربوں روپیہ کمانا چاہتا ہوں, دوسری طرف یہ جتنے غلط قسم کے کنٹینٹ رائٹر ہیں, جتنے قسم کے غلط نیوز پروڈکشن ہے, غلط قسم کے ایکٹ ہیں, ان تمام کو ختم کرتے ہوئے ہم آج کتابوں سے لوگ نالج حاصل نہیں کرتے بلکہ آج تو ویڈیوز کی صورت میں, آج نظریات کی صورت میں لوگوں کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ یہ اس قدر وبا خطرناک مہلک ہو چکی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ مذہب کو بھی متاثر کرتے ہیں, کیونکہ مذہبی شخصیات بھی اچھی نہیں آتی, ان میں بھی بد کرداریاں لوفر ڈھڑکی قسم کے لوگ آنا شروع ہو گئے اور یوں قوموں کی تمیز نہ ہو. تو لہٰذا ہم اسی مہلک وائرس کا خاتمہ کریں گے کمانڈو ایکشن کرتے ہوئے. اگر چاہے ویڈیوز بنانا ممنوع ہے, تصویر کھنچانا اسلام میں جائز نہیں ہے, مگر ہم یہ گندگی میں اتر کے ہی گندگی کا خاتمہ کیا جاتا ہے. تو ہم بھی کمانڈو ایکشن کرتے ہوئے اس طرح میں چاہتا ہوں کہ پروڈکشن ہاؤس بنا کے فلمیں بنا کے ان تمام گندگی اور غلط قسم کے عقائد اور سوچوں کا خاتمہ کروں جنہوں نے معاشرے کا میں انسانیت کی تصویر کری. آج قتل و غارت اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے اور بے حسی اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے, بد کرداری اتنی زیادہ ہو چکی ہے. یہ صرف اور صرف عورت اور دولت کی چاہ نے ہی معاشرے کو تباہ کر دیا, اور ہم اپنے جائز حقوق ہم اویل کرنے کی بجائے جب ہانے پھیلاتے ہیں تو ہماری زندگیاں بے رونق ہو جاتی ہیں. رب کی بارگاہ سے جب ہم غربت کر پھر ہم اگرچہ بہت لمبی بھی زندگی جی لیں مگر ہماری زندگی کوفت اور اذیت کا شکار ہے. اور جو مزہ اور مزے کی بات بتاؤں, یہ نہیں ہے کہ آپ پازیٹیو ہیں, پکیزہ ہیں, یک رنگ ہیں, اچھے ہیں تو آپ کو تکلیف نہیں آتی, مگر میں کہتا ہوں زندگی کا حسن جو ہے نا, مگر اس تکلیف میں اور اس تکلیف میں بہت فرق ہے. ایک میں تکلیف کانٹا چبھتا ہے تو نکالنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کانٹا نکالتا ہے اور میش اور پلاتا ہے تاکہ انسان اس کے قریب سے قریب تر ہو جائے. اور جبکہ اسی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان رونت درگاہ ہو رہا ہے اور شیطان کا وہ محب ہو رہا ہے اور شیطان اس سے محبت کر رہا ہے اور شیطان سے محبت کر رہا ہے. جتنے بھی بات کرتا رہے ہیں برے ہیں یہ وہ, اور جتنے بھی اچھے لوگ ہوں گے یا ہیں وہ اللہ کے قریب تر ہوتے ہیں جو اب ان کو تکالیف پہنچتی ہیں اور ان کی چیز سے سچ بولنے کی وجہ سے, یک رنگی ہونے کی وجہ سے, با کردار ہونے کی وجہ سے, اس وجہ سے. مگر آج کل کے دور میں تو پکیزہ سچ بولنے والی یک رنگ منافقت سے پرے شخصیت نظر ہی نہیں, تو ہر ایک کی سوچوں کو ہائی جیک ہوگا.
تو جو میرے نظریات ہیں، جو میری سوچیں ہیں، جو میرے تخیلات ہیں، وہ مجھے بہت کچھ کرنے کو کہتے ہیں، مگر میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں وہ بہت کچھ کر سکوں، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں فلم بنا سکوں اور کروڑوں اربوں کما سکوں۔ اور دوسری طرف رنج اٹھانے سے بھی خوشی ہوگی، پہلے اپنے دل کو رنج آشنا کیجیے۔ میں کہتا ہوں زندگی کا حسن نہیں دکھی ہے، تکالیف نہ ہو، درد نہ ہو، درد سے پر دل نہ ہو۔ اب جتنے بھی شاک ہوئے ہیں عشق حقیقی اور مجازی، ان کے دل درد سے پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں درد بھرتا ہے، احساس دیتا ہے۔ تو درد کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں ہے، خوشی لمحاتی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو خوشیاں ملتی ہی رہیں، ہر وقت آپ خوشی میں رہیں نا، تو خوشی بھی بے معنی لگتی ہے۔ اللہ نے رات کے بعد دن بنایا اور دن کے بعد رات بنایا، یہ اسی پیچ اپ سے زندگی چلے گی۔ اسی طرح خوشی کے ساتھ غمی اور غمی کے ساتھ خوشی اٹیچ ہے، نہ تو آپ اس دنیا کو جنت بنا سکتے کہ آپ کبھی غمگین نہ ہو، اور نہ ہی آپ ہر وقت غم میں رہیں گے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ میری ناکامیاں جو ہیں وہ مجھے مزید بلند سے بلند تر کرتی ہیں۔ اگر میں سے ایک مقام چھینتا ہے تو میں دوسرے مقام، تیسرا مقام، چوتھے مقام پہ نمبر جمع ہونے کی وجہ سے، مثلا ایکٹنگ میں نہیں چانس ملا تو رائٹنگ شروع کر دی، رائٹنگ نہیں تو اپنی شاعری شروع کر دی، اپنی شاعری نہیں تو سنگنگ شروع کر دی، دوسرا چیز۔ اب میں مختلف محاذوں پہ اپنے آپ کو خود سے ہی کام کرتے ہوئے، میرا کوئی استاد نہیں ہے، نہ شاعری کے حوالے سے، نہ اس کا نام کیا ہے فلم ڈرامہ لکھنے کے حوالے سے، کالم لکھنے کے حوالے سے، یا اور چیزوں میں، تو لہٰذا میں خود سے ہی یہ چیزیں کریٹ کر رہا ہوں، مینیج کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اب قدرت خود بخود کرتی ہے، لالے کی بنا مرضی۔ اگر میں انمول ہوں تو مجھے انمول تر قدرت کرے گی، تو اس کے لیے مجھے میں سیلف کنٹرول پکیزگی یا کریں گے، میری نیتیں صاف ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ میری سکوٹیاں چھین لے گا، میری آواز دبا دے گا، میری آواز پر تاثیر نہیں رہے گی، پر اثر نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا میں دیکھتا ہوں تو پھر میں ہنستا ہوں کہ بڑی بھی اس دنیا کس طرف ہے، کتنی بہکی پٹکی ہے، کیونکہ اہل نظر کی دیکھنے میں اور عام جاہل لوگوں کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ ایک آپ تربوز لینے جاتے ہیں، میں اکثر مثال کو بتا رہا ہوں، تو جو خربوزہ بیچنے والا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ کون سا میٹھا ہے، کون سا نہیں ہے، کوئی پھل کون سا اچھا ہے، کون سا جو ہے وہ خرابی کی طرف مائل ہو گیا، فریش نہیں ہے۔ اسی طرح درزی کو پتہ ہے کہ کون سا کپڑا اس نے غلط سیا، اتنی صحیح طرح نہیں سیا، کس کی سلائیاں ٹیڑھی میڑھی ہیں، اور ان جو 19-20 کا فرق ہے نا، وہ گاہک کو نہیں پتہ چلتا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اسی لیے صوفیہ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو بھانپ لیتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ان کے دل پہ اترتے ہیں نا، تو وہ ان کو اپنی کتابیں لکھتی ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں پکیزگی یا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صلاحیتیں دیں گے، خود متحدہ متقین کے لیے، اور صلاحیتیں ہی متقینوں کے لیے۔ تو اب وہ صوفیہ ایسی کتابیں انمول لکھتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی نقص نہیں نکال سکتا، اس قدر ان کے اچھے کلام لکھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ ظاہری طور پہ انہوں نے بعضوں نے، پر ان کی شاعری دیکھیں، وہ جس نے PhD کی ہے MA اردو میں، یا جس نے PhD کی ہے PhD کی ہے پنجابی میں، وہ بھی پنجابی شاعری نہیں لکھ سکتا، اور اس طرح کی اردو شاعری نہیں لکھ سکتا۔ اب سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ظاہری طور پہ درسگاہ پہ نہیں گئے، مگر جو پنجابی شاعری وہ کرتے ہیں، ان کے پاس تو MA کی ڈگری نہیں تھی۔ ڈگریاں تو گدوں پہ آج کل لاتی جا رہی ہیں، آج کل جتنی صلاحیتیں ہیں وہ تو یونیورسٹیز میں مل ہی نہیں رہی، اور نہ ہی کالجز میں مل رہی ہیں، بلکہ وہاں پہ تو صرف تھوڑی چھوٹی موٹی لینگویج سکھا دی اور بدتمیز بنانا سکھا دیا، اور جو کردار جو کسی دور میں مدرسوں میں، خانقاہوں میں یا اسکولوں یونیورسٹی میں کردار کی خوبصورتی جو پرووائڈ کرتی ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو میں کسی کو پڑھاؤں بھی نہ، میں خود سے مولڈ کروں شخصی۔ میں کہوں یہ مجھے کاغذ کی ردی کی ڈگری نہیں چاہیے، مثلا فرض کرو میری اولاد ہو تو میں کہوں مجھے یہ کاغذ کی ڈگری نہیں چاہیے، میں خود سے ان کی ٹریننگ کروں، خود سے ان کو مینج کروں۔ باہر میں جائیے ایجوکیشن کا نظام، جہاں پہ نہ پکیزگی ہے، نہ یک رنگی ہے، اور نہ منافقت، ہراسمنٹ، اور اس کا نام کیا ہے بد کردار سے آزادیاں، اور جس طرح کا کوئی ایجوکیشن کا سسٹم خراب ہو چکا ہوگا، اس کے علاوہ معاشرے میں جس طرح کمائی جاتی ہے۔ اب تو گلی بننے میں پھوسی ہے، ایون گھر میں پھوسی ہے کہ جب والدین ہی دلال بن جائیں، کیونکہ یہ سوچیں ہی کیوں نہیں ہے، والدین بد کردار ہوں گے تو ظاہر اولاد بھی بد کردار ہوں گے، والدین پکیزہ ہوں گے تو اولاد بھی پکیزہ ہوں گے۔ اسی طرح جس طرح یہ چیزیں وراثت میں منتقل ہوتی ہیں، میں جیسے دیکھتا ہوں
پاکیزہ باز کردار شخصیات نے اپنی اولادوں میں وہ چیزیں کردار ڈیولپ کی ہیں، انہیں وہ چیزیں سونپیں. تو بد کردار کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بد کردار جو ہوتی ہیں فیملیز وہ خود پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنی بچوں کو بہودگی کی طرف. وہ نہ پھنس جاتے پھنس جاتے وہ چلاتے تو مطلب کر لیتے تو مطلب کر لیتے اینڈ کر لیتے ہوتے ہی اچھی کر لیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، بس یہ نہیں پتا کہ ان کے کردار ڈیمیج ہو رہا ہے اور وہ شیطان کا لوکار مان کے وہ تباہی، اور وہ تباہیاں پھر ود دا پیسیج آف ٹائم نظر آتی ہیں. یہ آن دا اسپوٹ نظر نہیں آتی تباہیاں. جب ہستی مٹتی ہے نا تو پھر بعد میں آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کیا ہستی ہے. وہ انسان کے ایک پیزا شخص کے مرد و زن میں اور بد کردار مرد و زن میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ دیکھنے والی آنکھ بھانپ جاتی ہے. لینگویج سے لے کے چلنے پھرنے تک، اوڑھنے بچھونے تک، ذہنیت تک، مینٹلٹی تک، ویژن تک، ہر چیز کا پتہ چلتا ہے. جو پاکیزہ ہو باکردار ان کی ذہنی سوچیں سطحی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی باتیں حکمت و دانائی سے پورے ہوتی ہیں. اور جو دنیا دار ہوتے ہیں، ہوس کے پجاری لوگ ہوتے ہیں، ان کی باتیں سطحی ہوتی ہیں. وہ ظاہری طور پہ وقتی فائدے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وقتی فائدے دیکھ کے اپنی ہستیاں مٹا دیتے ہیں. تو لہٰذا انمول ہونے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں. واہ، اب ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا کیونکہ ہم کنگ بن چکے ہیں. اب تو قدرت بھی ہماری یاد یاری کرتی ہے، اور ہماری جو ہے فطرت بھی کرتی ہے اللہ کی گناہ بندی. فطرت بھی ہمیں چھالتی ہے، اور پورے لوگ ہیں وہ ہمیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف حسابوں سے، مگر ہمیں کوئی سر کام نہیں. ہم نے ہی ڈھونڈنے کی کوشش کی، ابھی تک چلو برفا کا فون نہیں ملا. کہاں سے ملے گی ہمیں ہی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہی تو جس کا چلو برفا ملے گا. ورنہ بولی لڑکیاں بہت ہیں شادی کرنے کے لیے، خوب سے خوب تر بھی بہت ہے، امیر سے امیر تر بھی بہت ہے. ماں چھوڑ برفا کا خون مہنگا. خدا حافظ.